اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ خاص والدین کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تربیت اولاد کا بہترین انداز۔ اس سے پہلے تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اس چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو جی ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کا بہترین انداز۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت یعنی ان کو دین کا علم سکھانے اور دین کا عمل کر کے دکھانے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا مدرسہ ان کا اپنا گھر اور ماں کی گود ہے۔ ماں باپ اور عزیز قریب بچوں کو جس سانچے میں چاہیں ڈال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں۔ بچے کا سنوار اور بگاڑ دونوں گھر سے ہی چلتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصلی ذمہ دار ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستے پر ڈالتے ہیں یا جس راستے میں ڈال دیں گے اور جو طریقہ بھلا یا برا سکھا دیں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیاد بن جائے گا۔ بچے کے دل میں خدا کا خوف، خدا کی یاد، خدا کی محبت اور آخرت کی فکر، اسلام کے حکم انہی حکموں سے سیکھنے سکھانے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جانے کی پوری کوششیں کرنا لازم ہے۔ ان کو نیک عالموں اور حافظوں کی صحبتوں میں دین کی تعلیم دلاؤ، قرآن شریف حفظ کرواؤ، قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے عربی پڑھاؤ اور ان کو حرام سے پرہیز کراؤ اور دیانت داری، حیا و شرم، سخاوت، صبر، شکر، حلیم بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور اسی طرح کے دوسرے اچھے اخلاق کی تعلیم کراؤ۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت مالی صدقہ سے افضل ہے اور اچھے ادب سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے بچے کو ادب سکھائے تو یہ بلا شبہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ساگ اللہ وغیرہ صدقہ کرے۔ حضرت عمرو بن سعد موجد ایوب بن موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی ایسی بخشش نہیں دی جو اچھے ادب سے بڑھ کر ہو۔ ان دونوں حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی تربیت نہ کی جائے اور علم و عمل سے آراستہ نہ کیا جائے تو صرف دیکھنے میں وہ انسان نظر آتے ہیں اور ان کے اخلاق و عادات وحشیانہ طور طریقے بہیمانہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ والدین اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اولاد گلی کوچوں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ بچوں کے لیے پیٹ کی روٹی اور تن کے کپڑوں کا انتظام تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی باطنی پرورش یعنی اخلاقی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ماں باپ نے ان کا ناز کھویا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے اور بچوں کو کیا سکھائیں اور کیا سمجھائیں، اور اس عظیم غفلت میں ان لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے جو خود تو نمازی ہیں اور کچھ اخلاق و ادب سے بھی واقف ہیں لیکن ملازمت یا تجارت نے کچھ اس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ بچوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس گویا وقت ہی نہیں۔ حالانکہ زیادہ کمانے کی ضرورت اولاد ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود اولاد ہی کے اعمال و اخلاق کا خون ہو جائے تو ایسا کمانا کس کام کا؟ بعض لوگ
ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اچھا خاصا علم بھی رکھتے ہیں، مصالحہ بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، سفر پر سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، تقریر کی، کبھی کوئی رسالہ لکھا، کبھی کوئی کتاب لکھی، لیکن اولاد کی اصلاح سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ اپنے گھر کی خبر لینا سب سے بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے۔ اولاد کی جانب سے جب چند سال غفلت برت لیتے ہیں اور ان کی عمر 10-12 سال ہو جاتی ہے تو اب ان کو صحیح راہ پر لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں توجہ تو ہے لیکن وہ اولاد کو حقیقی علم اور حقیقی ادب سے بالکل محروم رکھتے ہیں، یعنی اولاد کو اسلام نہیں سکھاتے۔ 20-20 سال کی اولاد ہو جاتی ہے جنہیں کلمہ تک یاد نہیں، اور یہ لوگ نہ نماز جانتے ہیں، نہ ان کے فرائض، نہ واجبات، نہ اسلام کے عقائد پہچانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں۔ اس قسم کے لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین یورپ کے طور طریقے سب کچھ سکھاتے ہیں، کوٹ پتلون پہننا بتاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے گلوں میں ٹائی باندھتے ہیں اور ناچ رنگ کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ عورتیں بیاہ شادی کی رسمیں بتاتی ہیں، شرکیہ باتوں کی تعلیم دیتی ہیں، اور اس طرح ماں باپ دونوں مل کر بچوں کا خون کر دیتے ہیں۔ اور طرح یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور بچی ماڈرن ہے، انگریز بن رہے ہیں، ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخرت برباد ہو گئی ہے، اعمال صالحہ سے خالی ہیں، اخلاق حسنہ سے کورے ہیں، ادب اسلامیہ سے نابلد ہیں، اور عقائد بھی صحیح نہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ موت کے بعد کی اب بھی زندگی کی بہتری اور وہاں کی نجات صحیح عقائد اور صحیح اعمال پر ہی منحصر ہے۔ صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور صحیح ادب وہ ہیں جو ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم نے بتلائے۔ جو ان سے خالی ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب۔ دنیا کی چند دن کی چھوٹی بہار آخرت کے ابدی عذاب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بہت سے مدعیان اسلام اس طرح بالکل توجہ نہیں کرتے۔ حدیث میں اچھے ادب کو اولاد کے حق میں سب سے بڑی بخشش قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے انسان میں انسانیت جلوہ گر ہوتی ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے حقیقی انسان بنتا ہے۔ اگر اولاد کو مال دے دیا جائے، بنگلہ دے دیا جائے، دھن دولت سے نواز دیا جائے اور زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہ بتائے جائیں جن سے اللہ راضی ہو اور مخلوق کو راحت پہنچے، تو یہ جو کچھ مال و دولت اولاد کو دیا جائے گا یہ سب گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اور ماں باپ کی اظہار ثانیوں میں خرچ ہوگا۔ ادب سے خالی اولاد ماں باپ کو دکھ دے گی، خود ان کے سینہ پر مونگ ڈلے گی۔ بہت سے لوگ اولاد کو ادب سکھاتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام نے جو زندگی کے آداب عطا رکھے ہیں انہی کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ آداب نہیں، وہ تو انسانیت کا خون کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی ادب ختم ہو چکے ہیں، شرم و حیا نہ پیدا ہو چکی ہے، بڑوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، حلال و حرام کا کوئی دھیان نہیں رہا۔ ان سب چیزوں کے نتیجے میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لڑکیاں گواہ ہو رہی ہیں، بے بیائی لڑکیاں صاحب اولاد بن رہی ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، بلکہ مال پر قبضہ کرنے کے لیے باپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات سنے گئے ہیں۔
اور طرح طرح کے عیائب جڑ پکڑ رہے ہیں، بے شرمی اختیار کر کے بھولے نہیں سماتے۔ خوش ہیں کہ میں ماڈرن ہو گیا، میری اولاد نے یورپ والوں کا لباس پہن لیا، امریکہ والوں کی نقل اتار لی۔ ایسے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کو چھوڑنے اور چھڑانے کا تو ذکر ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہم خود اچھے اعمال اپنائیں گے تو ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد خود بخود ہمیں کاپی کرے گی۔ اگر گھر میں جیسا پریکٹیکل کیا جا رہا ہو اسی طرح اولاد گھر میں اپنے والدین سے ہی پہلے سیکھتی ہے۔ گھر میں سچ کی تعلیم جاری ہو، دین کی تعلیم جاری ہو، اچھا اخلاق اپنایا گیا ہو تو یقیناً بچے کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، کوشش کریں کہ خود اچھے اخلاق اپنائیں اور سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خود اپنائیں اور بچوں کو بھی بتلائیں۔ اگر ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچوں کو کہیں گے تو بچے بھی پڑھنے جائیں گے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں چلو بیٹا نماز پڑھنے جاؤ، اور جب وہ آگے سے جواب دے دیتا ہے کہ بابا آپ تو نہیں جا رہے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم خود جائیں گے، خود کوئی اچھا پریکٹیکل کریں گے تو اولاد خود بخود اس پہ عمل کرے گی۔ اگر ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ بھی کوشش کرے گا کہ ماں میں بھی پڑھوں۔ اگر والدین خود موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا فلاں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی اسی چیز کی طرف توجہ کریں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔